نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ الم تعلم ان اللہ، تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے واسطے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب کرے جس کو چاہے اور بخشے جس کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب چیز پر قادر ہے۔ بعد کی آیت یعنی جو اوپر والی آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت، وہ حکومت صرف اللہ کی ہے، اور اس کی یہ شان ہے کہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا ربط و مناسب پچھلی آیات سے یہ ہے کہ پچھلی آیات میں ڈاکہ اور چوری کی حدود شرعیہ، جن میں ہاتھ پاؤں یا صرف ہاتھ کاٹ ڈالنے کے سخت احکام ہیں، ظاہر نظر میں یہ احکام شرافت انسانی اور اس کے اکرام المخلوقات ہونے کے منافی ہیں۔ اس شبہ کے ازالہ کے لیے اس آیت میں اللہ جل شانہ نے پہلے اپنا مالک حقیقی ہونا سارے جہان کے لیے بیان فرمایا، پھر اپنے قادر مطلق ہونے کا ذکر فرمایا، اور ان کے درمیان یہ ارشاد فرمایا کہ وہ صرف سزا یا عذاب ہی نہیں دیتے بلکہ معاف بھی فرماتے ہیں، اور اس معافی اور سزا کا مدار ان کی حکمت پر ہے، کیونکہ وہ جس طرح مالک مطلق اور قادر مطلق ہیں، اسی طرح حکیم مطلق بھی ہیں۔ جس طرح ان کی قدرت و سلطنت کا احاطہ کوئی انسانی طاقت نہیں کر سکتی، اسی طرح ان کی حکمتوں کا پورا احاطہ بھی انسانی عقل و دماغ نہیں کر سکتے، اور اصول کے ساتھ غور و فکر کرنے والوں کو بقدر کفایت کچھ علم ہو بھی جاتا ہے، جس سے ان کے قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اسلامی سزاؤں کے متعلق اہل یورپ اور ان کی تعلیم و تہذیب سے متاثر لوگوں کا یہ عام اعتراض ہے کہ یہ سزائیں سخت ہیں، اور بعض ناعاقبت اندیش لوگ تو یہ کہنے سے بھی باز نہیں رہتے کہ یہ سزائیں وحشیانہ اور شرافت انسانی کے خلاف ہیں۔ اس کے متعلق پہلے تو یہ سامنے رکھیے جو اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قرآن کریم نے صرف 4 جرموں کی سزائیں خود مقرر اور معین کر دی ہیں، جن کو شرعی اصطلاح میں حد کہا جاتا ہے۔ ڈاکہ کی سزا داہنا ہاتھ اور بایاں پیر، چوری کی سزا دائنا ہاتھ پونچے پر سے کاٹنا، زنا کی سزا بعض صورتوں میں 100 کوڑے لگانا اور بعض میں سنگسار کر کے قتل کر دینا، زنا کی جھوٹی تہمت کسی پر لگانے کی سزا 80 کوڑے، 5ویں حد شرعی شراب پینے کی ہے جو باجماع صحابہ 80 کوڑے مقرر کیے گئے ہیں۔ ان 5 جرائم کے سوا تمام جرائم کی سزا حاکم وقت کی ثوابدید پر ہے کہ جرم اور مجرم اور اس کے ماحول پر نظر کر کے جتنی اور جیسی چاہے سزا دے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سزاؤں کی تحدید و تعین کا کوئی خاص نظام اہل علم و اہل رائے کے مشورے سے مقرر کر کے قاضی یا جج کو ان کا پابند کر دیا جائے، جیسا کہ آج کل عموماً اسمبلیوں کے ذریعے تعزیری قوانین متعین کیے جاتے ہیں، اور قاضی یا جج مقررہ حدود کے اندر سزا جاری کرتے ہیں۔
البتہ ان 5 جرائم میں جن کی سزائیں قرآن یا اجماع سے متعین کر دی گئی ہیں اور ان میں کسی فرد یا جماعت یا اسمبلی کو تغیر و تبدیل کا کوئی اختیار نہیں ہے، مگر ان میں بھی اگر جرم کا ثبوت شریعت کے مقرر کردہ ضابطۂ شہادت سے نہ ہو سکے یا جرم کا ثبوت تو ملے مگر اس جرم پر جن شرائط کے ساتھ یہ سزا جاری کی جاتی ہے وہ شرائط مکمل نہ ہوں اور نفس جرم قاضی یا جج کے نزدیک ثابت ہو تو اس صورت میں بھی حد شرعی جاری نہ ہوگی بلکہ تعزیری سزا دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ یہ شرعی ضابطہ بھی مقرر اور مسلم ہے کہ شبہ کا فائدہ مجرم کو پہنچتا ہے۔ ثبوت جرم یا جرم کی شرائط میں سے کسی چیز میں شبہ پڑ جائے تو حد شرعی ساقط ہو جاتی ہے، مگر نفس جرم کا ثبوت ہو جائے تو تعزیری سزا دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان 5 جرائم میں بہت سی صورتیں ایسی نکلیں گی کہ ان میں حدود شرعیہ کا نفاذ نہیں ہوگا بلکہ تعزیری سزائیں ثوابدید حاکم کے مطابق دی جائیں گی۔ تعزیری سزائیں چونکہ شریعت اسلام نے متعین نہیں کی بلکہ ہر زمانہ اور ہر ماحول کے مطابق عام قوانین ممالک کی طرح ان میں تغیر و تبدل اور کمی بیشی کی جا سکتی ہے، اس لیے ان پر تو کسی کو کسی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ اب بحث صرف 5 جرائم کی سزاؤں میں اور ان کی بھی مخصوص صورتوں میں رہ گئی۔ مثال کے طور پر چوری کو لے لیجئے اور دیکھیے کہ شریعت اسلام میں ہاتھ کاٹنے کی سزا مطلقاً ہر چوری پر عائد نہیں کہ جس کو عرف عام میں چوری کہا جاتا ہے، بلکہ سرقہ جس پر سارق کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس کی ایک مخصوص تعریف ہے جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ کسی کا مال محفوظ جگہ سے سامان حفاظت توڑ کر ناجائز طور پر خفیہ طریقے سے نکال لیا جائے۔ اس تعریف کی روح سے بہت سی صورتیں جن کو عرفاً چوری کہا جاتا ہے حد سرقہ کی تعریف سے نکل جاتی ہے۔ مثلا محفوظ مکان کی شرط سے معلوم ہوا کہ عام پبلک مقامات مثلا مسجد، عیدگاہ، پارک، کلب، اسٹیشن، ویٹنگ روم، ریل، جہاز وغیرہ میں عام جگہوں پر رکھے ہوئے مال کی کوئی چوری کرے یا درختوں پر لگے ہوئے پھل چرا لے یا شہد کی چوری کرے تو اسی طرح وہ آدمی جس کو آپ نے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے رکھی ہے، خواہ وہ آپ کا نوکر ہو یا مزدور ہو یا معمار ہو یا کوئی دوست عزیز ہو، وہ اگر آپ کے مکان سے کوئی چیز لے جائے تو وہ اگرچہ عرفی چوری میں داخل اور تعزیری سزا کا مستحق ہے مگر ہاتھ کاٹنے کی شرعی سزا اس پر جاری نہ ہوگی کیونکہ وہ آپ کے گھر میں آپ کی اجازت سے داخل ہوا، اس کے حق میں حفاظت مکمل نہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کے ہاتھ میں سے زیور یا نقد چھین لیا یا دھوکہ دے کر کچھ وصول کر لیا یا امانت لے کر مکر گیا، یہ سب چیزیں حرام و ناجائز اور عرفی چوری میں ضرور داخل ہیں مگر ان سب کی سزا تعزیری ہے جو حاکم کی ثوابدید پر موقوف ہے، شرعی سرقہ کی تعریف میں داخل نہیں ہے، اس لیے اس پر ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ اسی طرح کفن کی چوری کرنے والے کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا کیونکہ اول تو وہ محفوظ جگہ نہیں، دوسرے کفن میت کی ملکیت نہیں، ہاں اس کا یہ فعل سخت حرام ہے، اس پر تعزیری سزا حسب ثوابدید حاکم جاری کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے ایک مشترک مال میں چوری کر لی جس میں اس کا بھی کچھ حصہ ہے، خواہ میراث کا مشترک مال تھا یا شرکت تجارت کا مال تھا، تو اس صورت میں چونکہ لینے والے کی ملکیت کا بھی کچھ اس میں شامل ہے، اس ملکیت کے شبہ کی وجہ سے حد شرعی ساقط ہو جائے گی، تعزیری سزا دی جائے گی۔ یہ سب شرائط تو تکمیل جرم کے تحت میں ہیں جن کا اجمالی خاکہ آپ نے سن لیا۔ اب دوسری چیز تکمیل ثبوت ہے۔ حدود کے نفاذ میں شریعت اسلام نے ضابطۂ شہادت بھی عام معاملات سے ممتاز اور بہت محتاط بنایا ہے۔
زنا کی سزا میں تو 2 گواہوں کے بجائے 4 گواہوں کو شرط قرار دے دیا، اور وہ بھی جب کہ وہ ایسے عینی گواہی دیں جس میں کوئی لفظ مشتبہ نہ رہے۔ چوری وغیرہ کے معاملے میں اگرچہ 2 ہی گواہ کافی ہیں، مگر ان 2 کے عام شرائط شہادت کے علاوہ کچھ مزید شرطیں عائد کی گئی ہیں۔ مثلا دوسرے معاملات میں مواقع ضرورت میں قاضی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ کسی فاسق آدمی کے بارے میں اگر قاضی کو یہ اطمینان ہو جائے کہ عملی فاسق ہونے کے باوجود یہ جھوٹ نہیں بولتا، تو قاضی اس کی گواہی کو قبول کر سکتا ہے، لیکن حدود میں قاضی کو اس کی گواہی قبول کرنے کا اختیار نہیں۔ عام معاملات میں 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، مگر حدود میں 2 مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ عام معاملات میں شریعت اسلام نے تمادی کو یعنی مدت دراز گزر جانے کو کوئی عذر نہیں قرار دیا۔ واقعے کے کتنے ہی عرصے کے بعد کوئی گواہی دے تو قبول کی جا سکتی ہے، لیکن حدود میں اگر فوری گواہی نہ دے بلکہ 1 مہینہ یا اس سے زائد دیر کر کے گواہی دے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حد سرقہ کے نفاذ کی شرائط کا اجمالی خاکہ جو اس وقت بیان کیا گیا ہے، یہ سب فقہ حنفی کی نہایت مستند کتاب بدائع الصنائع سے ماخوذ ہے۔ حاصل ان تمام شرائط کا یہ ہے کہ حد شرعی صرف اس صورت میں جاری ہوگی جبکہ شریعت مقدسہ کے مقرر کردہ ضابطے کے مطابق جرم بھی مکمل ہو اور اس کا ثبوت بھی مکمل، اور مکمل جرائم کی سزائیں بمقتضائے حکمت سخت مقرر کی ہیں۔ وہی حدود شرعیہ کے نفاذ میں انتہائی احتیاط بھی ملحوظ رکھی ہے۔ حدود کا ضابطہ شہادت بھی عام معاملات کے ضابطۂ شہادت سے مختلف اور انتہائی احتیاط پر مبنی ہے۔ اس میں ذرا سی کمی رہ جائے تو حد شرعی تعزیری سزا میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تکمیل جرم کے سلسلے میں کوئی کمی پائی جائے، جب بھی حد شرعی ساقط ہو کر تعزیری سزا رہ جاتی ہے، جس کا عملی رخ یہ ہوتا ہے کہ حدود شرعیہ کے نفاذ کی نوبت شاذ و نادر کبھی پیش آتی ہے۔ عام حالات میں حدود والے جرائم میں بھی تعزیری سزائیں جاری کی جاتی ہیں، لیکن جب کہیں تکمیل جرم تکمیل ثبوت کے ساتھ جمع ہو جائے، گو وہ 1% ہی ہو، تو سزا نہایت سخت عبرتناک دی جاتی ہے، جس کی ہیبت لوگوں کے قلب و دماغ پر مسلط ہو جائے اور اس جرم کے پاس جاتے ہوئے بھی بدن پر لرزہ پڑنے لگے، جو ہمیشہ کے لیے انسداد جرائم اور امن عامہ کا ذریعہ بنتا ہے، بخلاف مروجہ تعزیری قوانین کے کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کی نظر میں ایک کھیل ہیں جس کو وہ بڑی خوشی سے کھیلتے ہیں۔ جیل خانہ میں بیٹھے ہوئے بھی آئندہ اس جرم کو خوبصورتی سے کرنے کے پروگرام بناتے رہتے ہیں۔ جن ممالک میں حدود شرعیہ نافذ کی جاتی ہے، ان کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ وہاں نہ آپ کو بہت سے لوگ ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں گے، نہ سالہ سال میں آپ کو کوئی سنگساری کا واقعہ نظر پڑتا ہے، مگر ان شرعی سزاؤں کی دھاک قلوب پر ایسی ہے کہ وہاں چوری، ڈاکہ اور بے حیائی کا نام نظر نہیں آتا۔ سعودی عربیہ کے حالات سے عام مسلمان براہ راست واقف ہیں، کیونکہ وہ حج و عمرہ کے سلسلے میں ہر طبقہ و ہر ملک کے لوگوں کی وہاں حاضری رہتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ہر شخص یہ دیکھتا ہے کہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لاکھوں کا سامان ان میں پڑا ہوا ہے، اور ان کا مالک بغیر دکان بند کیے ہوئے نماز کے وقت حرم شریف میں پہنچ جاتا ہے اور نہایت اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد آتا ہے۔ اس کو کبھی یہ وسوسہ بھی پیش نہیں آتا کہ اس کی دکان سے کوئی چیز غائب ہو گئی ہوگی۔ پھر یہ ایک دن کی بات نہیں، عمر یوں ہی گزرتی ہے۔ دنیا کے کسی متمدن اور مہذب ملک میں ایسا کر کے دیکھیے تو ایک دن میں سینکڑوں چوریاں اور ڈاکے پڑ جائیں گے۔ تہذیب انسانی اور حقوق انسانی کے دعوے دار عجیب ہیں کہ جرائم پیشہ لوگوں پر تو رحم کھاتے ہیں، مگر پورے عالم انسانیت پر رحم نہیں کھاتے، جن کی زندگی ان جرائم پیشہ لوگوں نے اجیرن بنا رکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مجرم پر ترس کھانا پوری انسانیت پر ظلم کرنے کا مرادف اور امن عامہ کو
مختل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین جو نیکوں بدوں، اتقیاء، اولیاء اور کفار و فجار سب کو رزق دیتا ہے، سانپوں، بچھوں، شیروں، بھیڑیوں کو رزق دیتا ہے، اور جس کی رحمت سب پر وسیع ہے، اس نے جب حدود شرعیہ کے احکام قرآن میں نازل فرمائے تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهَا، یعنی اللہ کی حدود جاری کرنے میں ان مجرموں پر ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے، اور دوسری طرف قصاص کو عالم انسانی کی حیات قرار دیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حدود کے خلاف کرنے والے یہ چاہتے ہی نہیں کہ جرائم کا انسداد ہو، ورنہ جہاں تک رحمت و شفقت کا معاملہ ہے وہ شریعت اسلام سے زیادہ کون سکھا سکتا ہے، جس نے عین میدان جنگ میں اپنے قاتل دشمنوں کا حق پہچانا ہے اور حکم دیا کہ عورت سامنے آ جائے تو ہاتھ روک لو، بچہ سامنے آ جائے تو ہاتھ روک لو، بوڑھا سامنے آ جائے تو ہاتھ روک لو، مذہبی عالم جو تمہارے مقابلے پر قتال میں شریک نہ ہو، اپنی طرز کی عبادت میں مشغول ہو، اس کو قتل نہ کرو۔ اور سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ان اسلامی سزاؤں پر اعتراض کے لیے ان لوگوں کی زبانیں اٹھتی ہیں جن کے ہاتھ ابھی تک ہیروشیما کے لاکھوں بے گناہ بے قصور انسانوں کے خون سے رنگین ہیں، جن کے دل میں شاید کبھی مقاتلہ اور مقابلہ کا تصور بھی نہیں آیا ہو۔ ان میں عورتوں، بچے، بوڑھے سب ہی داخل ہیں، اور جن کی آتش غضب ہیروشیما کے حادثہ سے بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، بلکہ روز کسی خطرناک سے خطرناک نئے بم کے بنانے اور تجربہ کرنے میں مشغول ہے۔ ہم اس کے علاوہ کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے خود غرضی کے پردے ہٹا دے اور دنیا میں امن قائم کرنے کے صحیح اسلامی طریقوں کی طرف ہدایت کرے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔